السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید عبدالوہاب شیرازی۔ ناظرین، کرونا وائرس کی وبا بہت دنیا میں، خاص طور پر یورپ امریکہ میں پھیل چکی ہے، اور پاکستان میں اس کو جو ہے حکومتی سطح پر ایک ایسے طرف لے کے جایا جا رہا ہے کہ اس کے بعد واقعتاً اللہ کے عذاب کا مستحق ہونا پاکستانی قوم کا یہ لازم ہو جاتا ہے۔ کرونا وائرس جیسی وباؤں اور کرونا وائرس جیسے اللہ کے عذابات کا ذکر قرآن مجید میں ہمیں ملتا ہے، اور اسی طرح دوسری جو صورتحال اس وقت پاکستان میں ہے وہ یہ ہے کہ اس سارے معاملے کو تبلیغی جماعت کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے اور میڈیا ٹرائل ان کا کیا جا رہا ہے۔ اس کے حوالے سے قرآن ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ سورہ اعراف ہے، آیت نمبر 130 سے لے کر 140 تک کا مطالعہ کریں، وہاں ہمارے لیے بہت بڑی رہنمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آل فرعون کا واقعہ ذکر کیا ہے کہ ہم نے آل فرعون پر قحط مسلط کیا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے اور آج بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو تنبیہ کرنا چاہتا ہے تو بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب قحط کی صورت میں اور چھوٹی چھوٹی وباؤں کی صورت میں، سیلاب زلزلے کی صورت میں اللہ بھیجتا ہے تاکہ یہ لوگ بیدار ہوں، اللہ کی طرف رجوع کریں۔ جو کرنے والے ہیں وہ کر لیں، جو نہیں کرنے والے نہ کریں۔ اس کے بعد پھر بڑا عذاب آتا ہے جو ان کو اپنی لپیٹ میں لیتا ہے۔ ہر نبی کا واقعہ، جتنے بھی انبیاء کا ذکر قرآن میں ہے، ہم اس کو پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں تو یہی صورتحال ہمارے سامنے آتی ہے کہ پہلے قحط آیا، کوئی چھوٹا موٹا عذاب آیا، اس کے بعد پھر بڑا عذاب آیا، اس نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 130 سے جو واقعہ بیان ہوا ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ، ہم نے آل فرعون کو کچھ سالوں تک قحط میں مبتلا کیا تاکہ وہ تنبیہ حاصل کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ لیکن جب انہوں نے نصیحت حاصل نہیں کی تو پھر ان پر دوسرے عذابات بھی مسلط ہوئے، چھوٹے چھوٹے، وہ بھی تنبیہ کرنے کے لیے تھے، اور پھر آخر میں وہ بڑا عذاب آیا کہ جس میں فرعون اپنی تقریباً 12 لاکھ فوج سمیت دریائے نیل کے اندر غرق ہو گیا۔ اچھا، یہ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم جب ان پر کوئی بھی عذاب بھیجتے تو وہ کیا کرتے تھے؟ آگے سے وہ آگے سے کہتے تھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان کو کوئی حسنہ، کوئی اچھائی ملتی بطور قوم کے، ان کو جب بھی کوئی اچھائی ملتی تو اس کی نسبت اپنی طرف کرتے کہ یہ ہمارا کمال ہے، ہماری محنت ہے، ہماری کمائی ہے، میرا جسم میری مرضی، اس میں سارا میرا کمال ہے، تو اس کی اچھائی کی نسبت اپنی طرف کرتے۔ لیکن جب کوئی مصیبت، برائی، پریشانی، دکھ، درد، غم، وبا، تکلیف، عذاب، قحط، اس قسم کی کوئی چیز آتی تو کہتے اس کی نسبت کس کی طرف کرتے؟ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، تو کہتے یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے جو ساتھی ہیں ان کی نحوست ہے، ان کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ بالکل ایسی ہی صورتحال اس وقت پاکستان میں ہے کہ کرونا کی جو وبا ہے اس کی وجہ سے پاکستان میں تو ابھی وہ حقیقتاً نہیں ہے، اصل میں تو یورپ اور امریکہ میں ہے، وہاں پر تباہی مچی ہوئی ہے، یہاں پر تو ابھی اس طرح نہیں ہے، لیکن یہاں پر اس کی نسبت کس کی طرف کی جا رہی ہے؟ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام داعی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغمبر بنا کر اور فرعون اور آل فرعون کو دعوت دینے کے لیے بھیجا تھا، اسی طرح ہمارے ملک میں تبلیغی جماعت کے نام سے جو ہے وہ داعی کام کر رہے ہیں، ان کا کوئی کسی جو ہے وہ فرقہ پرستی، مسلک پرستی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، نہ وہ ملکی سیاست میں کوئی مداخلت کرتے ہیں، خالصتاً وہ دین کی دعوت دیتے ہیں، گمراہی سے لوگوں کو نکالتے ہیں، جو دین کی جو بنیادی تعلیمات ہیں اور آخرت کا جو صحیح تصور ہے وہ لوگوں کے ذہن میں اجاگر کرتے ہیں اور پھر چھوڑتے ہیں ٹھیک ہے آگے دین تم سیکھو۔ بنیادی طور پر ان کو لوگوں کو دنیا سے دین کی طرف لاتے ہیں، اور عام طور پر جو لوگوں کے ذہن میں دین کا کوئی تصور ہی نہیں ہوتا وہ تصور پیدا کر کے ان کو کم از کم مسجد تک لے آتے ہیں۔ تو یہ وہ بنیادی دعوت ہے اور بنیادی طریقہ کار ہے جو انبیاء کرام علیہم السلام کا تھا۔ تو تبلیغی جماعت یہ کام کر رہی ہے خالصتاً نبیوں والے طریقے پر، ٹھیک ہے۔ تو اب بالکل وہی صورتحال ہے جو اس کا ذکر اس آیت میں ہمیں مل رہا ہے کہ جب کوئی حسنہ آتی ہے تو کہتے ہیں یہ ہمارا کمال ہے، اور جب کوئی مصیبت آتی تو کہتے ہیں یہ موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی نحوست کی وجہ سے۔ تو یہاں پر بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ تبلیغی جماعت کی نحوست ہے، نعوذ باللہ، کہ جس کی وجہ سے پاکستان میں کرونا پھیل رہا ہے۔
تو یہ یہاں پر جو خطرے والی بات ہے، خطرے والی بات یہ نہیں ہے کہ اس میں تبلیغی جماعت کوئی مسئلہ، کچھ نہیں ہوتا تبلیغی جماعت کو. خطرے والی بات یہ نہیں ہے کہ اس میں دین کو کوئی نقصان ہو جائے گا، دین کا بھی کچھ نہیں بگڑتا. دین پہلے سے 1500 سال سے ہے، موجود رہا، آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا. قرآن پہلے بھی تھا، آج بھی ہے، قیامت تک زندہ رہے گا. تعلیمات زندہ رہیں گی انبیاء کی. دین کو کچھ نہیں ہونے والا، تبلیغی جماعت کو کچھ نہیں ہونے والا. خطرے کی بات یہ ہے کہ اس قسم کی باتوں سے اور اس قسم کی صورتحال سے اللہ تعالیٰ کے بڑے عذاب کو دعوت دی جا رہی ہے، جو ہمیں صفحہ ہستی سے مٹا دے گا اور نیست و نابود کر کے ہمیں رکھ دے گا. اصل خطرے والی بات یہ ہے. پرویز الہی صاحب کا بیان آ گیا اور دوسرے ذات کا ہی بیان آیا کہ ہم تبلیغی جماعت کے ساتھ کھڑے ہیں، تبلیغی جماعت کی طرف کوئی میلی آنکھ کے ساتھ دیکھ نہیں سکتا، ہم پھوڑ دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. اچھی بات ہے، لیکن اس میں تبلیغی جماعت کو میرے خیال میں کوئی خطرے والی بات نہیں ہے، نہ دین کو کوئی خطرہ ہے. خطرہ اصل میں یہ ہے کہ اس قسم کی باتوں سے بڑے عذاب کو دعوت دی جا رہی ہے، اور یہ وہی صورتحال ہے جس کا ذکر واضح طور پر آیت نمبر 100 جو ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 131 میں بیان ہوا ہے. اور صرف یہ واقعہ یہاں پر نہیں ہے، سورہ یاسین کے اندر بھی ہے کہ ایک بستی میں ہم نے 3 نبی بھیجے، وہاں پر قحط آیا، مصیبت آئی، تو انہوں نے کہا یہ تمہاری وجہ سے ہوئی ہے. حضرت ہود علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، دوسرے انبیاء کرام کے ساتھ بھی قسم کے واقعات پیش آتے رہے اور لوگ یہی کہتے رہے یہ تمہاری وجہ سے آئی ہے. تو پھر بعد میں اللہ کا بڑا عذاب آیا. تو یہ اصل خطرے والی چیز ہے. دوسری بات کرونا کے حوالے سے یہ میں آپ کو بتا دوں، کرونا کیا چیز ہے؟ اللہ کی مخلوق ہے، ایک جرثومہ ہے، جانور ہے، زندہ چیز ہے، جانور ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی مخلوق ہے. پہلے زمانے میں بھی اس قسم کی اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات کو لوگوں پر مسلط کرتا رہا. کہیں پر اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے کسی فرشتے کو مسلط کر دیتا، کہیں پر اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے کسی جن کو مسلط کرتا، کہیں پر اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے انسانوں کو مسلط کر دیتا، کہیں پر اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے، جیسا کہ اسی آگے آیت نمبر 133-34 میں بیان ہو رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آل فرعون پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے طوفان بھیجا، ہم نے ان پر ٹڈیوں کا عذاب بھیجا، جوؤں کا عذاب بھیجا، پسوؤں کا، اور اسی طرح مینڈکوں کا ہم نے ان پر عذاب بھیجا، اور اسی طرح ان پر ہم نے خون کا عذاب بھیجا. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ. تو یہ سارے عذاب بھیجے. اب دیکھیں اس وقت انسان کے پاس ایسی آلات نہیں تھے کہ وہ جراثیم کو دیکھ سکتا. جراثیم اس وقت بھی موجود تھے، یہ جرثومے سارے اس وقت بھی موجود تھے، ٹھیک ہے، لیکن انسان کے پاس ایسے آلات نہیں تھے. آج خوردبین ایجاد ہوگی. اس وقت انسان صرف اپنی ظاہری آنکھ سے دیکھ سکتا تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ٹڈی بھیجی جو اتنی ساری ہوتی ہے اور اس کو انسان سب اپنی ظاہری آنکھ سے دیکھ سکتا ہے. اتنی ٹڈیاں بھیجیں کہ ان کو کنٹرول کرنا، سنبھالنا اور ان سے بچنا ناممکن ہو گیا. اور فرعون کی تمام ٹیکنالوجی، جو اس وقت کا جدید ترین ملک تھا، اور اتنا جدید ترین ٹیکنالوجی تھی اس کے پاس کہ اس نے اس زمانے میں آج سے 4500 سال پہلے اہرام مصر بنائے تھے، اور اتنے مضبوط اور اتنے اونچے تعمیر کیے تھے کہ اس کا یہ ورلڈ ریکارڈ 4000 سال تک دنیا میں قائم رہا. اور آج سے تقریباً 300-400 سال پہلے آ کر وہ ورلڈ ریکارڈ ٹوٹا اور اہرام مصر سے اونچی عمارت پہلی مرتبہ بنی، اور اس کے بعد اب تو بہت ساری بن گئی ہیں. لیکن اس کا یہ ریکارڈ آج بھی قائم ہے کہ اس طرح کے اہرام مصر آج تمام ٹیکنالوجی مل کر بھی دوبارہ نہیں بنا سکتی، اتنے مضبوط اور اتنے بڑے بڑے پتھروں کے ساتھ، ٹھیک ہے. اتنا جدید ملک ہونے کے باوجود وہ ٹڈیوں پر قابو نہیں پا سکے. تو پہلے کہتے رہے یہ نحوست ان کی وجہ سے پھیلی ہے، پھر انہی کے پاس آگے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کریں، ریکویسٹ کریں، ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے دعا کی اور وہ عذاب ٹل گیا. لیکن پھر بھی وہ ہدایت کے راستے پر نہیں آئے تو اللہ تعالیٰ نے پھر جوؤں کا عذاب بھیجا. اتنی جوئیں ہوگی کہ جسم میں، داڑھی میں، سر میں، پورا جسم بھرا ہوا ہے، کپڑے بھرے ہوئے ہیں، ہر طرف جوئیں کہ لوگوں کے لیے جینا محال ہو گیا. ہر قسم کے اسپرے تھے یا جو بھی اس وقت جو چیز تھی وہ کر کے دیکھ لیا، لیکن جوؤں پر قابو نہیں پا سکے. پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، آپ اللہ سے دعا کریں. اللہ سے دعا کی تو معاملہ حل ہو گیا. لیکن پھر ہدایت پر نہیں آئے تو اللہ تعالیٰ نے پسوؤں کا عذاب، اللہ تعالیٰ نے مینڈکوں کا عذاب بھیجی. اتنے مینڈک کہ مینڈک روٹی کھا رہے ہیں، پلیٹ ایسے پکڑی اور مینڈک آ کے اس پلیٹ سالن کے اندر چھلانگ لگا دی. سو نہیں سکتے، مینڈک پورا آدمی ڈوب جاتا ہے مینڈکوں میں. تو اتنا یہ عذاب رہا، قابو نہیں پا سکے. پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ آپ دعا کریں. انہوں نے دعا کی تو اللہ نے یہ عذاب ٹال دیا، ٹھیک ہے جی. پھر خون کا عذاب. اسی طرح ابابیل اصحاب الفیل کا واقعہ ہے، ہاتھیوں والے خانہ کعبہ کو گرانے آئے تھے. اللہ تعالیٰ یہ بھی کر سکتا تھا کہ ہاتھی کے مقابلے میں کوئی بڑا ہاتھی بھیج دیتا، کوئی اور مخلوق بھیج دیتا، لیکن اللہ نے اپنی چھوٹے سے
پرندہ ابابیل بھیجا کہ جس نے آ کر ان کو تباہ کیا. تو اس وقت یہ چیزیں نظر آنے والی تھی، اللہ نے یہ عذاب بھیجے. آج ہم جس جدید دور میں جی رہے ہیں، ہمارے پاس ایسے آلات اور خوردبینیں موجود ہیں کہ ہم جراثیم کو بھی دیکھ سکتے ہیں، جرثوں میں بھی دیکھ سکتے ہیں، ہم کورونا کو بھی دیکھ سکتے ہیں. کورونا اتنی چھوٹی مخلوق ہے اللہ کی کہ کہا جاتا ہے کہ سوئی کا جو ناکا ہوتا ہے جس میں ہم دھاگا ڈالتے ہیں، اس اتنے سے سوراخ میں 10,000 کورونا وائرس سما سکتے، اتنا چھوٹا ہے یہ. ٹھیک ہے، لیکن ہمارے پاس ایسے آلات ہیں کہ ہم دیکھ سکتے ہیں. تو اللہ نے آج اس کو مسلط کر دیا دنیا میں، اور دنیا اس پر قابو نہیں پا سکتی، اس پر کنٹرول نہیں حاصل کر سکتی. اور واقعتاً یورپ میں اور امریکہ میں بڑی تباہی مچ رہی ہے. پاکستان میں تو ویسے اس کو مذاق بنایا ہوا ہے، ڈرامے بازی، کوئی لاک ڈاؤن وغیرہ کیا ہوا ہے. حقیقت میں تو یہاں پر ابھی نہیں ہے. حقیقت میں جب آئے گا تو یہ جو آج یہ کہہ رہے ہیں نا کہ تبلیغی جماعت کی وجہ سے اور مسجدیں بند کرو اور جمعے بند کرو، پھر یہی لوگ پھر دوڑیں گے، کہیں گے کہ اب دعا کرو. ٹھیک ہے نا، ابھی تو ہے نہیں ہے نا. یہ تو اس لیے یہ ساری صورتحال ہے. جب حقیقت میں آئے گا یہ عذاب تو پھر اس طرح کی باتیں کوئی بھی نہیں کرے گا. دیکھیں وہ امریکہ میں کیا ہے، وہاں تو وہ یہودی اور عیسائی ہونے کے باوجود مسلمانوں کے علماء کو ان کو بلاتے ہیں، کبھی تلاوت کرتے ہیں، کبھی وہ وہاں پر وائٹ ہاؤس میں جا کر کبھی وہ دم کر رہے ہیں ٹرمپ کو، اور کبھی کیا کر رہے ہیں وہاں پر. تو ان پر وہ حقیقتاً یہ عذاب اللہ کا مسلط ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو اس وقت صورتحال ہے بڑی خطرناک صورتحال ہے. اس اعتبار سے کہ ہم اس کو اللہ کا عذاب نہیں سمجھ رہے، اس اعتبار سے نہیں کہ تبلیغی جماعت ختم ہو جائے گی یا دین ختم ہو جائے گا. دین کو کچھ نہیں ہوتا، تبلیغی جماعت کو کچھ نہیں ہوتا. اس حوالے سے پریشان نہ ہو. پریشان اگر ہونا ہے تو اس حوالے سے ہوں کہ یہ جو اس قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں، اس وجہ سے بڑا اللہ کا عذاب آ سکتا ہے. ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے، استغفار کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اللہ کا یہ عذاب ٹلے. اگر ہم اس طرف نہیں آئیں گے تو پھر یہ چھوٹا عذاب ہے، پھر اس کے بعد بڑے عذاب بھی آ سکتے ہیں. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.